وسیلہ، جیسے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو تعمیر کرنا ہو تو اس کے لیے رقم کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالی مدد کرتا ہے، لیکن اس کی مخلوق میں سے بندے تعاون کرنا شروع کر دیتے ہیں، بندے پیسے جمع کر لیتے ہیں، اللہ کا گھر بن جاتا ہے، معمار کو بلاتے ہیں، مزدور لگتے ہیں، میٹیریل آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وسیلہ ہے۔ حقیقی مددگار جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب کوئی معمار کو تو خدا نہیں کہتا، کوئی چندے کو تو خدا نہیں کہتا، کوئی چندہ دینے والوں کو تو خدا نہیں کہتا، معاذ اللہ۔ یہ چندہ بھی وسیلہ ہے، چندہ دینے والے بھی وسیلہ ہے، تو مسجد کو جو معمار بنا رہا ہے یہ بھی وسیلے ہے، جو مزدور ہے وہ بھی وسیلہ ہے، جو پانی لگ رہا ہے وہ بھی وسیلہ ہے، جو سیمنٹ ہے، جو ریت ہے، جو بجری ہے، جو سریا ہے، یہ سب وسیلے ہیں۔ تو بنانے والا اصل جو مددگار ہے وہ اللہ تعالی ہے۔ بس یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے وسیلے کی بنا پر ہی آج کا موضوع ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، تجھی کو پوچھتے ہیں اور تجھی سے مدد لیتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی مثال آ چکے، 27 رجب المرجب شریف بھی آ رہی ہے، تو اس حوالے سے حضور کی معراج بھی ہے، اور معراج جو ہے یہ آج کے موضوع میں شامل ہے، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے تحت ہی اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ استعانت باللہ کس مقام پر ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کا شرف اس رات میں بخشا، اور یہ الگ موضوع ہے کہ معراج حضور کی ہو رہی ہے کہاں سے، اور کہاں سے کہاں تک مخلوق کی ہو رہی ہے۔ مختصر یہ کہ جہاں میرے آقا آرام فرما ہے وہاں سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، یہ سب چیزوں کی معراج ہے، سب مخلوقات کی معراج ہے۔ جس جس کو میرے آقا کی نسبت مل رہی ہے، جو جو میرے آقا کا دیدار کر رہا ہے، یہ ہر اس چیز کی معراج ہے۔ اور پھر سدرہ سے آگے وہ جگہ جو ہے وہ ایسی وہ کیا وہ مقام ہے، اس کو پھر وہ چونکہ سمجھ سے بالا تر ہے، عقل کے دائرے سے ماورا ہے، تو اسے لامکاں کہہ دیا گیا، اسے لامکاں کہہ دیا، جو عقل میں نہیں آ رہا۔ جو عقل میں آ رہا تھا وہ سب مکان تھے، جو عقل میں نہیں آیا وہ لامکاں ہے۔ جب لامکاں کے سفر پہ آپ روانہ ہو رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا لباس بشری جو ہے وہ حقیقت محمدی میں آ رہا ہے، اور جو انوار و تجلیات الہیہ، صفات الہیہ حضور حاصل کر رہے ہیں، یہاں سے حضور کی معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ معراج کا اختتام وہاں پر جا کر کے رکتا ہے یا ہوتا ہے جہاں پر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ حضور اللہ تعالی سے ایسے مل گئے کہ اگر وہاں پر بھی کوئی دیکھنے والا ہو اسے سمجھ ہی نہ آ سکے کہ اللہ کدھر ہے اور مصطفیٰ کدھر ہے، وہ ایک ہو گئے۔ اس مقام پر
قربتوں کا عالم یہ ہے کہ ایک دوسرے میں ایسے مل گئے کہ خالق بھی ہے اور مخلوق بھی ہے، لیکن سمجھ سے باہر ہے. وہ اس قدر ملاپ، اس قدر ملنا، تو اس کو معراج کہا گیا. یہ اب حضور کی معراج کی تکمیل ہے. تکمیل معراج مصطفیٰ یہ ہے رب کا اپنے محبوب کے انوار و تجلیات میں، اور محبوب کے انوار و تجلیات کا رب کے انوار و تجلیات میں مل جانا. یہ حضور کی معراج. اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ مخلوقات کی معراج ہے، اور یہ معراج مصطفیٰ ہے. جب اس قدر ملاقات ہو گئی، اس ملاقات سے روانگی جب ہونے لگی، یہ ملاقات کتنا وقت رہی یہ بھی ایک موضوع ہے. اس ملاقات میں کیا کیا گفتگو ہوئی یہ بھی ایک موضوع ہے. لیکن جب واپسی ہوتی ہے تو کیا ہوا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب کیا چاہتے ہیں؟ تو محبوب نے ایک ہی بات فرمائی، اللہم اغفر لی امت. اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی بخشش کر دے. مطالبہ ایک ہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب امت بخشی جائے گی، یہ وعدے ہیں، لیکن آپ اب چونکہ آئے ہیں تو پھر ایسا کریں امت کے لیے کچھ تحفہ بھی لے جائیں، جس پہ امت عمل کرے بخشش کے دریا کھل جائیں گے، رہ جائیں گے. اب رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کو تحفہ عطا فرماتا ہے. حضور اس تحفے کو قبول فرماتے ہیں، اور وہ تحفہ کیا ہے کہ 50 نمازیں ہیں، 6 ماہ کے روزے ہیں. مفسرین نے یوں بیان فرمایا کہ 50 نمازیں ہیں، 6 ماہ کے روزے ہیں. محبوب یہ لے جائے. بعد نے یہ بھی فرمایا وہ 6 ماہ کے روزے بعد میں آئے، مختلف روایات ہیں. بہرحال 50 نمازوں پر تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں کہ 50 نمازیں لے جائے. اب حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ میرے اللہ نے مجھے میری امت کے لیے تحفہ عطا فرمایا 50 نمازیں. حضور 50 نمازیں لے کر کے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 50 نمازیں لے کر کے اب واپسی پر آنے لگے. جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو سدرۃ المنتہا پہ بھی آئے ہوں گے، 7ویں آسمان پہ بھی پہنچے ہوں گے. ظاہر ہے اب ادھر سے ہے نا شروع سفر. ادھر سے تھا تو پہلا آسمان آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں سدرہ. اب واپسی جب ہو رہی ہے تو سدرہ آئی ہوگی، سدرۃ المنتہا. پھر آگے 7واں آسمان آیا، گزر گئے. 6 کے جب قریب سے گزرنے لگے تو وہاں پہ ایک پیغمبر نبی کلیم اللہ جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام وہ کھڑے ہیں. اور کھڑے ہیں تو کھڑے ہی نہ رہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام بھی قبول فرمائے. آقا میری ایک التجا ہے وہ بھی سن لیں. حضور علیہ السلام روانگی میں بھی ہیں اور بات کو سن بھی رہے ہیں.
اور بات کیا کہ موسیٰ نے، آقا اللہ کی بارگاہ سے کیا تحفہ لے کے آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ. یہ بات تو جبریل بھی پوچھ سکتا تھا نا، اس نے تو نہیں پوچھا. تو ساتویں پہ بھی تو کسی کی ڈیوٹی ہوگی نا، انہوں نے تو نہیں پوچھا. اب یہ چھٹے والے جو موسیٰ پاک ہیں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ سے ہو کے آ رہے ہیں، کوئی تحفہ صوفہ بھی ہے؟ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ہاں ہاں موسیٰ، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میری امت کے لیے اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے سنا امت کے لیے 50 نمازیں، فوراً زبان حال سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ 50 نمازیں امت پہ مشکل ہیں، یہ نہیں پڑھ سکیں گے. جب یہ بات سنی حضور علیہ السلام نے فوراً اپنے قدم مبارک کو روکا، رک گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے گویا ہوئے گفتگو فرمائی. اے موسیٰ، میری امت پہ بوجھ ہے، مشکل ہے، بھاری ہے؟ جی جی آقا، میرا تجربہ ہے، یہ بڑی نمازیں ہیں، یہ نہیں پڑھ سکیں. اچھا موسیٰ اب کیا کروں؟ رب کی بارگاہ سے تحفہ ملا ہے، اب کروں کیا؟ اللہ. موسیٰ علیہ السلام بھی مقام کلیم اللہ پہ فائز ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے ساتھ کلام جاری تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھ رہے تھے. عرض کرنے لگے آقا میں عرض کروں، آپ نا واپس پلٹ جائیں، واپس تشریف لے جائیں اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کو عرض کریں کہ یا اللہ یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، ان کو کم کر دو، سبحان اللہ. کمی کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی سنا ویسے ہی وادی. فوراً واپسی کا سفر شروع. اللہ اللہ. دیکھو عظمت مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے. جب جا رہے ہیں تو جبریل ساتھ ہے، جب جا رہے ہیں رف رف بھی ہے، براق ہے، پروٹوکول ہے. اور اب جب جا رہے ہیں امت کے لیے تو کسی رف رف کا انتظار نہیں کیا، کسی براق کا انتظار نہیں کیا، کسی کے پاس رکنے کا نہیں سوچا. ایک ہی مقصد ہے، میری امت پہ یہ بوجھ ہے، میں اس کو کم کروا لوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی نہیں دعا کر سکتے تھے یا اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو کم کر دے؟ جبریل وہی لے کے آ جاتے کہ یا رسول اللہ کم ہو گئی ہیں. نہیں، حضور خود چلے، سبحان اللہ. چونکہ لے کے خود آئے تھے. اب میں واپس چلتا ہوں، ہو سکتا ہے ایسے کروں تو اللہ نہ کرے، دعا نہیں کی، ڈائریکٹ چلے گئے. سبحان اللہ. اے میرے محبوب آپ آئے ہیں، ماشاءاللہ پیارے حبیب آپ آئے ہیں، تو بتائیں کیسے آنا ہوا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ دیکھو، جذبہ کلیمی دیکھو. 50 نمازیں میری امت پہ بوجھ ہیں، مولا کم کروانے آیا ہوں. تو رب کائنات نے فرمایا محبوب آپ آئے ہیں نا، نمازیں کم ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ. 5 معاف. لیکن محبوب چونکہ آپ آئے ہیں ثواب 50 کا ہی ملے گا. سبحان اللہ. آپ کی امت 45 پڑھے ثواب
50 کا ہی ہوگا۔ اب دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہاں سے چلے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ بتائیے کہ 45 رہ گئی ہیں، 5 معاف، لیکن اندازہ کریں کہ ثواب 50 کا ہی ملے گا، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، نمازیں 5 کم ہو گئی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ مشورہ حضور راستے سے بھی کسی اور سے لے سکتے تھے، لیکن حضور نے کسی سے نہیں لیا۔ حضور جان گئے کہ میری امت کا جو غم رکھنے والا ہے، جو درد رکھنے والا ہے، وہ موسیٰ ہے۔ بس پھر آپ چلے گئے موسیٰ کے پاس، موسیٰ بتائیں یہ ٹھیک ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہ ابھی زیادہ ہیں، اور کم کروائیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے، یا اللہ ابھی بھی زیادہ ہیں، کم کیجئے۔ اب کم ہو رہی ہیں محبوب، 40 نمازیں امت پڑھے اور ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، ثواب 50 کا ہی عطا کروں گا۔ تو دوستو میرے آقا پھر تشریف لائے، موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ بتائیے 5 اور کم ہو گئی، 40 امت پڑے گی، ثواب 50 کا ہی ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب چونکہ تو پلٹ کے میری طرف آیا ہے، تیرے آنے کا صدقہ تیری امت کو یہ ہے کہ 10 نمازیں معاف ہو چکی ہیں، لیکن ثواب 50 کا ہی رہے گا۔ موسیٰ آپ بتاؤ، موسیٰ عرض کرتے ہیں ابھی بھی زیادہ ہے۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا موسیٰ کتنی پڑھ لیں تو ٹھیک رہ جائے گی، بات پوچھ سکتے تھے نا، یہ نہیں پوچھا، واپس چلے۔ رب العالمین ابھی بھی زیادہ ہے۔ رب بھی تو کہہ سکتا تھا نا محبوب آپ جو بار بار پلٹ کے آ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ مکمکائی کر لیں کہ کتنی کے رہ جائیں کہ آپ بھی راضی ہو جائیں گے اور امت پہ بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ رب نے بھی نہیں پوچھا، محبوب آپ آگے 5 کام کر دیتے۔ قصہ مختصر، 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے موسیٰ تک، موسیٰ سے اللہ کی بارگاہ تک، ہر چکر میں 5 نمازیں معاف ہوتی گئیں، 45 معاف ہو گئیں۔ 9ویں چکر پہ بھی رب یہی فرما رہا ہے، اے میرے پیارے محبوب آپ چونکہ آئے ہیں تو آپ کے آنے کا آپ کی امت کو صدقہ یہ دے رہا ہوں کہ پڑے گی 5 لیکن ثواب 50 کا ہی عطا کروں، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میری عبادت کم ہو جائے لیکن اجر وہی دوں گا جو پہلے مقرر ہو چکا ہے۔ اور یہ کس کا صدقہ ہے محبوب؟ تیرے بار بار آنے کا صدقہ ہے۔ یہ کس کا وسیلہ ہے کہ اجر میں کمی نہیں محبوب؟ تیرا وسیلہ ہے۔ تو یہ کس کی مدد ٹھہری کہ امت پڑھ تو 5 رہی ہے لیکن اللہ ثواب 50 کا ہی دے رہا ہے، یہ مصطفیٰ ہی وسیلہ ہے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ مدد ہو رہی ہے امت کی، تو مصطفیٰ ہی تو مدد کر رہے ہیں کہ امت کے لیے بار بار جا رہے ہیں تاکہ امت کی آسانی ہو جائے۔ مدد کسے اور کہتے ہیں؟ اسے ہی تو مدد کہتے ہیں کہ امت کی مدد یہ ہو گئی، امت کی مدد یہ ہو گئی کہ پڑے گی 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ اب جناب حضور علیہ السلام جب موسیٰ کے پاس آ گئے تو پوچھا موسیٰ آپ خوش ہو؟ تو موسیٰ عرض کرتے ہیں آقا 1 چکر آؤ، اتنی بات فرمانی تھی۔ تو میرے آقا نے فرمایا استحییت من اللہ، اے موسیٰ اب تو مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے، اس لیے میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ جب مصطفیٰ 5 نمازوں پہ راضی ہو گئے تو وہ سند بن گئی کہ کیونکہ اب جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں
یہ حقیقت میں اللہ کی رضا سے نہیں مصطفیٰ کی رضا سے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کیونکہ میرے مصطفیٰ راضی ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی رضائے مصطفیٰ پر راضی ہو۔ تو دوستو اب ذرا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ یا موسیٰ کچھ باتیں ہم آپ سے کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام ضرور عرض فرمائیں گے کہ ہاں ہاں کرو کرو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ یا موسیٰ آپ نے پڑھنی تھی یہ نمازیں 50؟ بولے نا، سب بولے نہیں موسیٰ نے پڑھنی تھی؟ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پڑھنی۔ پھر کیا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھنا تھا کہ امت مصطفیٰ نے یہ نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی ہے نہیں پڑھی، موسیٰ سے یہ بھی سوال نہیں ہے۔ جی پھر موسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق بنتا ہے کسی بات پر کہ حضور کی امت نمازیں پڑھے نہ پڑھے، سزا ہو نہ ہو، کہ موسیٰ علیہ السلام جواب دیں کسی بات پر؟ نہیں کوئی لنک ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ جب لنک اور تعلق نہیں، لنک اور تعلق کسی کے ساتھ ہوتا تو اور نہ کوئی بول لیتا۔ اور بھی تو انبیاء دیگر آسمانوں پر تھے، ملائکہ بھی تھے، ملائکۃ المقربین بھی تھے، کوئی تو بول لیتا، کوئی نہیں بولا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام ہی بول رہے ہیں بار بار۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے امت مصطفیٰ، آپ نے بہت اچھا کیا سوال کر کے، میرے درد کو سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا۔ سبحان اللہ یا موسیٰ کیا درد ہے آپ کا؟ فرمایا سنو، طور پہ جو میں التجائیں کرتا تھا کہ مولا مجھے تو اپنا دیدار کرا، میں التجائیں کرتا رہا، آخر کار اس بات پر بات ٹھہری کہ موسیٰ میں تجھے صفت کی ایک تجلی دکھاتا ہوں، اگر وہ آپ برداشت کر جائیں تو ٹھیک ہے، پھر ذات کا سوچ لیں گے، اگر صفت کی تجلی برداشت نہ ہوئی تو فیصلہ خود کر لینا کہ صفت کی تجلی تو برداشت ہوتی نہیں تو ذات خدا کیسے دیکھیں گے؟ سبحان اللہ تو صفت کی جب تجلی دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے اسی وجد میں، اور جو پہاڑ تھا وہ تو کوئلہ بن گیا، اور وہ جو 70 سردار آئے ہوئے تھے وہ تو راکھ کے ڈھیر بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا، دکھایا گیا، پوچھا گیا تو عرض کرنے لگے مولا تو بالکل ہماری جو حقیقتیں ہیں ان سے واقف ہیں، حقیقت میں ہم یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، اس لیے میں خاموش ہو گیا، یہی صفت کی تجلی دیکھ کر کے، اور اسی پر راضی ہو گیا۔ لیکن سنو امت مصطفیٰ، آج جب چھٹے آسمان سے مصطفیٰ گزر رہے تھے، مجھے پتا تھا کہ مصطفیٰ لامکاں کی بلندیوں پہ جا رہے اور دیدار خدا کرنے جا رہے ہیں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کی قربتوں میں جب مصطفیٰ جا رہے ہیں تو میں نے کہا آقا جائیں جائیں، واپس تو یہیں سے گزرنا ہے نا۔ سبحان اللہ جب مصطفیٰ واپس گزریں گے پھر میں آقا کو روک لوں گا، اور روک کر کے ان آنکھوں کو ذریعہ بنا لوں گا، نگاہ مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لوں گا، جن نگاہ مصطفیٰ نے ڈائریکٹ اس ذات کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ دور پہ جو میں نے دیکھا تھا وہ صفت کی تجلی تھی، ذات نہیں تھی،
اور جو مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہے ہیں وہ عین ذات کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں۔ اس لیے جب میرے مصطفیٰ وہاں پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام قدم آگے بڑھایا اور سوچنے لگے کہ آقا کو روکوں تو کیسے روکوں، روکوں تو کیسے روکوں۔ اگر یہ کہوں آقا رک جائیے، ٹھہر جائیے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اگر روکا بھی جائے کتنا روک لوں گا، حضور 1 منٹ 2 منٹ رک جائیں گے پھر چلے جائیں گے، لیکن میری تو تسکین نہیں پوری ہوگی نا۔ اب حضور کو روکنا ہے، ادب میں بھی رہنا ہے، اور حضور کی نگاہوں میں جو جلوہ یار ہے اسے دیکھنا بھی ہے۔ تو کس طرح دیکھوں؟ فرمایا میں نے آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک تمام انبیاء پر جب نظر دوڑائی تو میں نے دیکھ لیا کہ اپنی امت سے اس قدر محبت اور پیار کرنے والا نبی جو محمد مصطفیٰ ہے، اس سے پہلے نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر اے موسیٰ آج اگر مصطفیٰ کو روکنا ہے تو مصطفیٰ کی امت کا کوئی درد بیان کر لے، مصطفیٰ کی امت کا کوئی دکھ چھیڑ لے، تو درد امت میں، خیال امت میں مصطفیٰ ضرور رک جائے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ دوستو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب درد امت رکھا گیا، تکلیف امت رکھی گئی، مصطفیٰ رک گئے۔ اے موسیٰ بتاؤ کیا تکلیف ہے میری امت کو، کیا پریشانی ہے؟ ارے ابھی امت نے نماز پڑھی تو ہے ہی نہیں، امت کے پاس آئی تو ہے ہی نہیں، امت نے اپنا دکھ چھیڑا تو ہے ہی نہیں، بیان کیا تو ہے ہی نہیں، لیکن مصطفیٰ موسیٰ علیہ السلام کے جذبے کو سمجھ رہے ہیں کہ یارو کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا اپنی امت سے واسطہ رہا تو ہے، یہ انسانیت کی نیچر کو سمجھتے تو ہے، اسی بنا پر میں ان کی سن لیتا ہوں تاکہ وہاں تک بات ابھی پہنچے ہی نہ، پہلے ہی معاملے کو حل کر لیا جائے۔ اس لیے مصطفیٰ رک گئے، اور رکے تو فرمایا بتاؤ موسیٰ تم نے بھی امت کی قیادت کی ہے اور ان کو تم نے سمجھا ہے کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں؟ تو مصطفیٰ نے کہا آقا یہ بڑی عبادت بہت بڑی ہے، بڑی لمبی عبادت ہے، اس کو مختصر کروائیے۔ تو بس درد امت میں مصطفیٰ چلے گئے، فرمایا یہی میرے پاس ایک آسرا تھا، یہی ایک وسیلہ تھا، یہی ایک بات تھی، حضور کی امت کو میں وسیلہ بنا لیتا ہوں، درد امت کا چھیڑتا رہوں گا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں دیدار مصطفیٰ بھی کرتا رہوں گا، دیدار خدا بھی کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسی خیال میں جب رب کی بارگاہ میں گئے، اب رب تعالیٰ بھی جان رہا ہے کہ موسیٰ نے بھیجا ہے تو موسیٰ کا کوئی مقصد ہے نا، جی بے شک۔ یہ امت کا موسیٰ کو کوئی درد نہیں ہے، درد اپنا ہی ہے، لیکن چلو اچھا کیا میرے محبوب کی امت سے ہی محبت کی ہے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کی تو میرے محبوب کی امت سے ہی محبت ہے۔ اور دوستو ذرا دیکھو تو صحیح کہ حضور کی امت سے کوئی نبی محبت کر لیتا ہے، رب اسے کتنا نوازتا ہے، اور جو ڈائریکٹ حضور کی ذات ہوگی، بتائے حضور کی ذات سے رب کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب درد لے کے چلے ہیں موسیٰ کلیم اللہ، اللہ اکبر۔ حضور
رب کی بارگاہ میں یہی بات کرتے ہیں، مولا موسیٰ کو دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں کیا کہا جی یہ میری امت پہ بھار ہے۔ محبوب کوئی بات نہیں، رب کہہ سکتا تھا نا کہ موسیٰ کون ہوتا ہے آپ کے اور میرے معاملے میں بولنے والا، کہہ سکتا تھا نا، لیکن رب نے نہیں کہا۔ کیوں؟ محبوب کی امت سے محبت وسیلہ ہے، اس لیے کہا تو بول سکتا ہے۔ جب امت مصطفیٰ کی بات پہلا کوئی نبی کر لے تو دوستو اللہ تعالیٰ کو وہ نبی بھی پیارا لگتا ہے۔ اس پیار کی دلیل یہ دی کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میں نے 5 ہی چھوڑنی ہے نمازیں، لیکن پھر موسیٰ کی تسکین تو نہ ہونی تھی نا، تو